أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تا 107 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ آیت مبارکہ کے اندر تبدیل قبلہ کا واقعہ ہے۔ جب تبدیل قبلہ کا واقعہ ہوا تو یہود نے اس پر طعن کیا اور مشرکین بھی بعض احکام کی منسوخی پر زبان طعن درازی کرتے تھے، تو حق تعالی ان کے طعن اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ اس آیت میں کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا ہے۔ نسخ کے معنی لغت میں زائل کرنے اور لکھنے کے آتے ہیں۔ اس پر تمام مفسرین امت کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یعنی منسوخ کرنا ہے، اور اسی لیے اصطلاحی کتاب و سنت میں نسخ ایک حکم کے بجائے دوسرا کوئی اور حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتایا جائے۔ دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور اور معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کی مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات اور حالات کا اندازہ نہ تھا۔ جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا۔ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دور دراز 2 روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ اپنے پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے، 2 دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے۔ ماہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دے دے، 2 روز تک یہ دوا استعمال کرو، پھر 3 روز فلاں دوا استعمال کرو، پھر 1 ہفتہ فلاں دوا۔ لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بار بھی ڈالنا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا۔ تو اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے، اور ہوتی رہی ہے۔ ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے نبوت اور کتاب کی بہت سے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے، اور اسی طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا،
پھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کر دیا گیا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔ نسخ کی اصطلاحی معنی، جو کہ نسخ کے اصطلاحی معنی تبدیلی حکم کے ہیں، اور یہ تبدیلی جس طرح ایک حکم کو بالکل یا منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لانے میں ہے، جیسے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دینا، اسی طرح کسی مطلق یا عام حکم میں کسی قید اور شرط کو بڑھا دینا بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے۔ تو اسلاف امت نے نسخ کو اسی عام معنی میں استعمال فرمایا ہے، جس میں کسی حکم کی پوری تبدیلی بھی داخل ہے، اور جزوی تبدیلی قید اور شرط یا استثناء وغیرہ کی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی لیے متقدمین حضرات کے نزدیک قرآن میں آیات منسوخہ 500 تک شمار کی گئی ہیں۔ حضرات متاخرین نے صرف اس تبدیلی کا نام نسخ رکھا ہے جس کی پہلے حکم کے ساتھ کسی طرح تطبیق نہ ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس اصطلاح کے مطابق آیات منسوخہ کی تعداد بہت گھٹ جائے گی، تو اسی کا لازمی اثر یہ تھا کہ متقدمین نے تقریباً 500 آیات قرآنی میں نسخ ثابت کیا تھا، جس میں معمولی سی تبدیلی قید اور شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا، اور حضرات متاخرین میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے صرف 20 آیتوں کو منسوخ قرار دیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف 5 آیتوں کو منسوخ فرمائے ہیں، جن میں کوئی تطبیق بغیر تعویل بعید کے نہیں ہو سکتی۔ یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقائے حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے، اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے، اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں ہے۔ لیکن اس تخلیق کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یہ قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالے کی کوشش 1400 برس تک چلتی رہی۔ آخری انکشاف حضرت ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا ہوا، جس میں گڑتے گڑتے 5 رہ گئی۔ اب اس کا انتظار ہے کوئی جدید محقق ان 5 کا بھی خاتمہ کر کے بالکل 0 تک پہنچا جائے۔ او 9 سہا یہ مشہور قرات کے مطابق انسا اور نسیان سے ماخوذ ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں، کبھی نسخ آیت کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہنوں سے بالکل بھلا دی جائے، جیسے کہ اس تفسیر میں کئی واقع اس طرح کے حضرات مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ اس بھلا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس پر عمل کرانا مقصود نہیں۔ نسخ کے متعلق بقیہ احکام کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں، اس کا اصل محل اصول فقہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔